نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک تعالی نے ہم سب کو عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے جہاں عدل کا حکم دیا وہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ آپس میں عدل کرو، انصاف کرو، بلکہ یوں لفظ فرمایا ان اللہ یأمر، بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے سے یوں کہتا ہے کہ بیٹے یہ کام کر لے، اور اسی بیٹے کو اگر تاکید کرنے کے لیے یوں کہا جائے کہ بیٹے میرا حکم ہے یہ کام کر لو، تو دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ کام کر لو اور یہ کہہ دینا کہ بیٹے میرا حکم ہے یہ کام کرو، تو اس میں بات کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، تاکید بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالی نے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ پاک تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، مساوات اور برابری کا حکم دیتا ہے۔ آپس میں جو اختلافات بڑھ جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ان جھگڑوں کے متعلق گزشتہ کئی اتوار سے تسلسل سے یہ بیان چل رہا تھا۔ ان جھگڑوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کل ہم اولادوں میں مساوات نہیں اختیار کرتے، عدل نہیں قائم کرتے، جس کی بنیاد پر اولادوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ کی اولادوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے باریک باریک احساسات کا خیال فرمایا کہ کسی انسان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کسی کی عزت پر زد نہ پڑے، کوئی آدمی بے عزت نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی بھی ہدایات ہمیں دی ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی اولادوں کو کچھ عطا کرو یا کچھ دیا کرو تو اس موقع پر عدل سے کام لیا کرو، اور اولاد کے درمیان میں ہمیشہ مساوات اور برابری رکھا کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں زیادتی کا حکم دیتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ دو، لیکن سن لو عدل کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو برابر برابر دینا ہے۔ عدل کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی جانب سے ملنے والا جو ہدیہ اور تحفہ ہو وہ برابر کا ہو، لہذا اولادوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بچہ ہونہار ہوتا ہے، بڑا ہوشیار، تیز، چالاک ہوتا ہے، فطرتاً اس بچے سے آدمی کو محبت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ دوسرا بچہ ذرا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، سست سا ہوتا ہے، تو آدمی کو وہ دلچسپی اس کی طرف نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، پیار دونوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فطرتاً ایک کی طرف آدمی کا میلان زیادہ جاتا ہے۔ دیکھو یہ فطرت آپ نہیں روک سکتے ہو، یہ فطرت اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ اس کی طرف میلان زیادہ ہے، اس کی طرف میلان کم ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ وہ سامنے والا بچہ آپ کے 2 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں میں سے جو آپ سے زیادہ محبت اختیار کرے گا اور آپ کو زیادہ اہمیت دے گا تو آپ کے دل میں بھی اسی کی محبت ہوگی، لیکن جہاں بات آتی ہے عطا کرنے کی اور دینے کی تو اس میں برابری کی جائے، اس میں بالکل برابری کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے،
کہا اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ یہ بیٹا ہے، آپ اس بات کی شہادت اور گواہی دیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو فلاں باغ کا فلاں حصہ اس کے نام کر دیا ہے اور یہ اس کے لیے مختص کر دیا ہے، اس کے میں نے نام کر دیا، اس کو میں نے دے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اتنا حصہ آپ نے باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں دیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر ظلم کی گواہی نہیں دوں گا، میں ظلم کی گواہی نہیں دے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ظلم فرمایا ہے، ظلم قرار دیا ہے کہ ایک بیٹے کو دیا جائے، ایک بیٹے کو نہ دیا جائے، ایک بیٹے کو عطا کرے، ایک بیٹے کو آدمی نہ کرے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں بیٹوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہو جائے گی، حسد پیدا ہو جائے گا، کینہ پیدا ہو جائے گا، بغض پیدا ہو جائے گا، اور جس کو نہ دیا جا رہا ہو اس کے دل میں باپ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ماں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ذکر فرمایا اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، صرف مال سے نہیں ہے، گویا کہ اس میں تو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ جو بھی دو اس میں مساوات اور برابری رکھنا، حتیٰ کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ جب محبت سے پیش آتے ہو تو دونوں بچوں کو برابر کی محبت دیا کرو، دونوں کو برابر کی محبت دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں کے سامنے آپ ایک کا تذکرہ بہت زیادہ اچھائیوں کے ساتھ کرو اور دوسرے کا تذکرہ آپ مذمت کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسرا احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، وہ کمزور پڑ جائے گا، اس کی صلاحیتیں ابھر نہیں سکیں گی، اس کی صلاحیتیں اور دب جائیں گی، اور اس کے اندر گویا کہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بغض پیدا ہو رہا ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے، یہ بری بری امراض اس کے دل کے اندر جنم لے رہی ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی نفسیات کو جانچتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دیکھو انصاف سے کام لینا ہے، بچوں کے درمیان میں، اولادوں کے درمیان میں انصاف سے کام لینا۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ جب بات انصاف کی ہے تو پھر میراث میں بیٹیوں کو تو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، بیٹوں کو دگنا دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو آدھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی سن لیجئے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے کہ زندگی کے اندر، حیات کے اندر، حیات میں جو باپ کی جانب سے اولادوں کو ملنے والا مال ہوا کرتا ہے یہ عطیہ کہلاتا ہے، اور مرنے کے بعد جو باپ کی جانب سے مال اولادوں کو ملتا ہے وہ میراث کہلاتی ہے۔ میراث کے احکام علیحدہ ہیں، عطیے کے احکام علیحدہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطیہ کے متعلق فرمایا کہ اس میں برابری اختیار کرو۔ پھر ایک اور بات وہ یہ کہ اگر ایک باپ اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد بانٹنا چاہتا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے دو طریقے ہی بتائے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ میراث والا طریقہ اختیار کریں کہ جناب بیٹے کو 2 حصے، بیٹیوں کو 1 حصہ دیا جائے، اور فرمایا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے۔ یہ کب؟ جب آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہیں، اور اگر آپ کے مرنے کے بعد نفاذ ہوگا تو پھر اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے قرآن کا حکم ہے، پھر برابر نہیں ہوگا، پھر لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، اس لیے کہ وہ میراث ہے، میراث کے احکام علیحدہ ہیں، عطیہ اور ہدیے کے احکام علیحدہ ہیں۔ تو جب زندگی میں اگر آپ اپنی جائیداد بانٹنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں، چاہے منقولی جائیداد چاہے غیر منقولی جائیداد، تو اس کا طریقہ یہی ہے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو سب کو برابر برابر حصہ دیا جائے۔ پھر ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ شریعت نے عورت کو میراث کا آدھا دیا ہے اور لڑکے کو 2 حصے دیے ہیں؟ تو اس کی بہت موٹی سی آسان اور سہل وجہ وہ یہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بیٹے کے ذمے 2 خرچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ لڑکا ہے، اس نے شادی کرنی ہے، شادی کا خرچہ اس کو الگ اٹھانا پڑے گا، پھر اس نے بیوی کا مہر دینا ہے، اس مہر کا خرچہ بھاری رقم اس پر علیحدہ آئے گی، تو اس کی ذمہ داریاں دوہری ہیں۔ اور جہاں تک تعلق بچی کا ہے تو بچی کو تو ایک باپ کی جانب سے حصہ ملے گا، دوسرا اس کو مہر سے بھی حصہ ملتا ہے، چونکہ شوہر اسے مہر دیتا ہے اور خرچے اس کے ذمے میں ہیں نہیں، ادھر سے اس کو مہر بھی ملا، ادھر سے باپ کا بھی جانب سے حصہ ملا، تو دونوں حصوں کو ملائیں گے تو وہ
دگنا ہو ہی جائے گا، جتنا لڑکے کو دیا ہے اس کے برابر ہو ہی جائے گا۔ تو یہ کہیں ایسا نہیں ہے کوئی یہ خیال کرے کہ عورت کو آدھا دیا گیا، تھوڑا دیا گیا، یہ شاید انصاف کے خلاف ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں مہر دینے کا خیال ذرا کم ہے، تصور کم ہے، لیکن شریعت نے تو حل بتا دیا، شریعت نے تو اصول بتا دیا کہ مہر دینے کی شدید شدید تاکید کی ہے، اس قدر زیادہ تاکید کی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ شاید جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پانے والے ہیں۔ جب گھر میں پرورش پانے والے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ان کا سارا اخراجات، کھانا پینا، تمام معاملات گھر میں ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو یہاں پر بھی مقرر فرمایا ہے، پھر بھی مہر کو متعین اور مقرر کیا گیا۔ کتنے قریبی تعلقات تھے، لیکن پھر بھی مہر بہرحال متعین کیا گیا، اس لیے کہ یہ مہر عورت کا حق ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے جو آدمی مہر ادا نہیں کرتا، ساری زندگی خیال نہیں جاتا ادائیگی کا، بہت بڑا گناہگار ہوگا۔ جب تک وہ عورت اسے معاف نہیں کرے گی اس وقت تک اس کے ذمے میں قرض ہے، اور اگر اسی طرح سے موت آ جاتی ہے تو جب یہ مرنے کے بعد اس کی جائیداد تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے اس کے قرضے نکالے جائیں گے، اس میں سے بیوی کا وہ قرض بھی نکالا جائے گا جو اس نے بیوی کا دینا ہے، وہ بھی نکالا جائے گا۔ اور اگر بیوی پہلے مر جاتی ہے، شوہر زندہ ہے، تو اب جب بیوی کی جو میراث تقسیم ہوتی ہے اس میراث میں کیا کیا اس کا مال شمار ہوگا، جو مال اس کے پاس موجود ہے وہ بھی ہے، اور اسی طرح سے جو مال اس کا شوہر کے پاس یعنی مہر کی صورت میں رکھا ہوا ہے وہ بھی شوہر سے لیا جائے گا اور اس کو سارے مال کے اندر شامل کر کے اولادوں میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ شرعی طریقہ اور اصول ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ آج ان مسائل کی رعایت نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر اختلافات اور لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو اولادوں کے درمیان میں مساوات قائم کیا کرو، اولادوں کے درمیان میں عدل قائم کیا کرو، برابری رکھا کرو، محبت میں بھی، عطا میں بھی، دینے میں بھی، ہر چیز کے دینے میں اپنی اولادوں میں برابری رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں۔ آج اگر یہی ہدایات ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں تو دیکھو ہمارا معاشرہ کس قدر سکون سے، اطمینان سے، امن سے، چین سے ہم لوگ زندگی گزاریں گے۔ آج بھائیوں میں اختلافات اور لڑائیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اختلافات اور لڑائیوں کے اسباب باپ بھی بنتے ہیں، ہاں مائیں بھی بنا کرتی ہیں، اس لیے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد، 2 دن کے بعد درست ہو جاتا ہے معاملہ۔ لیکن جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بچپن کا حسد، دل میں بیج حسد کے بوئے ہوئے ہوتے ہیں، جو ماں نے حسد کے بیج بوئے تھے، جو باپ نے حسد کے بیج ڈالے تھے، بنیادیں ڈالی تھیں، آج وہی بنیادیں جب ظاہر ہوتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ سخت جرم کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم عزم کریں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں گے۔ اسی طرح سے بسا اوقات آپس میں اختلاف کا اور لڑائی اور جھگڑے کا سبب ایک یہ بھی بنا کرتا ہے کہ معاملات ہمارے صاف نہیں ہوتے۔ دیکھیں معاملات کا صاف نہ رکھنا یہ بھی بڑی کوتاہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں معاشرت اختیار کرو، رہن سہن اختیار کرو، تو تم آپس میں بھائیوں کی طرح رہا کرو۔ اجنبی بھی ہو تو تب بھی تم آپس میں بھائیوں کی طرح رہا کرو۔ اور جہاں بات آتی ہے معاملات کی تو ارشاد فرمایا کہ معاملات میں اگر تم 2 آپس میں سگے بھائی ہو تو جب بھی اجنبی آدمیوں کی طرح معاملہ کرو۔ اس کی مثال سمجھیں۔ مثال کے طور پر والد صاحب نے مکان بنانا شروع کیا، اب کچھ پیسے والد صاحب کے لگے ہیں، کچھ پیسے ایک بیٹے کے لگے، کچھ دوسرے نے بھی ڈال دیے، کچھ تیسرے نے بھی ڈال دیے۔ اب یہ ہر آدمی نے جو پیسے لگائے ہیں، پیسے ڈالے ہیں، اس نے جہت متعین نہیں کی کہ یہ پیسہ کس بنیاد پر۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ پیسہ میں والد کو قرض دے رہا ہوں، ایک بنیاد یہ ہے کہ میں والد کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، ایک بنیاد یہ ہے کہ میں والد کے ساتھ اس جائیداد میں شریک ہو رہا ہوں۔ تو ہر ایک کا الگ حکم ہے، ہر ایک کا الگ حکم ہے۔ کتنی باریک بات ہے، ہر ایک کا علیحدہ حکم ہے۔ اگر آپ نے اپنے ابا جان کو قرض دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب وسعت ہوگی وہ لوٹائیں گے،
اگر آپ نے بھائی کے ساتھ مکان بنانے میں، والد صاحب کا پلاٹ تھا اور جناب ایک بھائی بنانے لگے، دوسرے نے بھی بیچ میں پیسہ ڈالنا شروع کیا، تو یہ جو دوسرے بھائی کے ساتھ شریک ہو رہا ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ آیا یہ قرض دے رہا ہے یا بھائی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟ اگر بھائی کو یہ قرض دے رہا ہے تو قرض واپس لوٹ کے آئے گا، مکان میں اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، اور اگر بھائی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہدیے کے طور پر دے رہا ہے، تو بھی مکان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ شریک کی حیثیت سے یہاں مال لگا رہا ہے تو پھر تو جائیداد بٹے گی جب باپ کی، تو اس کا بھی حصہ بیچ میں آئے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں، آپس میں محبتیں ہیں، مبارک ہوں، محبتیں، پیار ہیں، تعلق ہیں، اللہ پاک قائم و دائم رکھے۔ لیکن جب سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور گھر میں جناب جب خواتین بھی آ جاتی ہیں تو پھر مسائل بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ کیفیات نہیں رہتی، اور پھر جب اولادیں ہو جاتی ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیات نہیں رہتی۔ اب باتیں آتی ہیں جناب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جی جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ اب کیسے جائیداد کو تقسیم کیا جائے؟ اب مفتی صاحب بھی بڑا حیران سرگردان کہ یا اللہ اس کو کیسے بانٹوں، کیسے بانٹا جائے؟ اس لیے کہ وہ گھرا اس قدر جو ہے وہ الجھ گئی ہے کہ اب وہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، چنانچہ اب نہ ایک مکان چھوڑنے کو تیار نہ دوسرا مکان چھوڑنے کو تیار۔ نتیجہ کیا ہے؟ آپس میں اختلافات اور لڑائیاں اوپر نیچے رہ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، ایک دوسروں سے ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معاملات ٹھیک نہیں کیے، معاملات کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو آپس میں اختلافات بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو معاملات صاف رکھا کرو۔ ایک اور مثال سمجھیے، بعض معاملات کی آتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سا انسان ہے جو معاملات کا صاف انسان؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کی اور ہجرت کا موقع جب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت سے پہلے ہی یہ خیال تھا، یہ گمان تھا، یہ خیال تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہجرت میں مجھے ہی اپنا رفیق سفر بنائیں، اس لیے کہ یہ بات عام طور پر ہوا کرتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت کثرت سے نام لیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب بھی آپ علیہ السلام بات کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ میں گیا ابو بکر گئے عمر بھی گئے، میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے عثمان آئے، اسی ترتیب سے آپ نام لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یقین تھا کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خلافت کی ترتیب بھی یہی رہے گی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اسی ترتیب سے نام لیا کرتے تھے۔ جب بھی کہیں نام لیتے تینوں چاروں کے تو اسی ترتیب سے آپ نام لیتے تھے، تو ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول ہوں، یہی منشا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنیاں پال کر رکھی تھی، اور اس نیت سے اور اس خیال سے کہ جناب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاؤں گا ہجرت پر، ایک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں گے، ایک پر میں سوار ہو جاؤں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر کسی جھجک کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا لیکن ابوبکر صدیق کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کا بدلہ اللہ پاک خود اسے میدان محشر میں عطا فرمائیں گے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی عزت ہے۔ اور عجیب بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسندیدہ ہیں۔ کسی نے پوچھا کون سی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ نبی کا حکم ہو اور میرا مال ہو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور میرا مال اس پر خرچ ہوتا چلا جائے۔ دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری بیٹی کا ہونا، یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے داماد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ہجرت کی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے جی بھر کر دیکھا، 3 راتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جی بھر کر میں نے تنہائی میں دیکھا کہ یہ موقع کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ وہ ہجرت کی رات والی جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دیں اور میری ساری نیکیاں آپ لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی نیکیاں تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کہ یہ آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ کہا ہاں، عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے والد؟ تو فرمایا تیرے والد کا کیا کہنا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی حساب ہی نہیں۔
اللہ اکبر. تو پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ آپ یہ کریں کہ وہ ہجرت کی رات والی نیکیاں مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں جو ستاروں سے بھی زیادہ ہیں وہ آپ لے لیں. وہ لوگ نیکیوں کے جناب بڑے حریص تھے کہ ہمیں نیکی مل جائے، ہماری آخرت بن جائے. آج ہمیں مال کی ہرس ہے، آج ہمیں دنیا کے عہدوں کی ہرس ہے، دنیا کی چیزوں کی ہرس ہے. یہ ہرس تو ہے، آج اعمال کی ہرس نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاملات صاف دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ اونٹنی لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس اونٹنی کی قیمت ادا فرمائی، فوراً اس اونٹنی کی قیمت ادا فرمائی. یہ نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری کائنات میرے لیے بنی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے قیمت دینے کی. آج کل دنیا یہ کہتی ہے کہ جناب جب ربیع الاول کا موقع آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور منقبت کی ساری چیزیں بیان ہوں اور اس میں اسراف اور فضول خرچیاں بھی ہوں اور بے جا بجلیوں کا ضیاع اور ضائع ہونا بھی ہو، اور اس میں یہ کہا جائے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کائنات بنی ہے، وہاں حضرت نے تو نہیں فرمایا کہ کائنات میرے لیے بنی ہے اور ابوبکر کا مال گویا کہ میرا مال ہے. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت ادا فرمائی. اور پھر اگلی بات، جب مدینہ طیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ متعین فرمائی کہ یہاں مسجد بنانی ہے، یہاں مسجد بنانی ہے. جب وہ مسجد بنانے کی بات آئی تو پتہ چلا کہ کس کی ہے یہ جگہ، کس کی ہے. تو بتایا گیا فلاں فلاں 2 افراد ہیں، ان کی جگہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان کو جگہ کی قیمت دی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد وہاں تعمیر فرمائی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ لے لیجئے، ہماری طرف سے لے لیجئے، سعادت کی بات ہے. آپ نے قیمت ادا فرمائی. پھر جب توسیع کی بات آئی تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا فرمائی. تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اس قدر صاف ہوا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر معاملات کا خیال رکھا کرتے تھے. آج ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں. اس لیے جب معاملات خراب ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اسلام کا گہری نگاہ سے مطالعہ کریں گے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے تو اسلام کے آپ 4 حصے کر لیجئے. ایک حصہ عبادات ہیں، 3 حصے معاملات ہیں. ایک حصہ عبادات، 3 حصے معاملات ہیں. اس لیے کہ عبادت تو روزانہ اس کو 5 مرتبہ رب کے سامنے آنا ہے، 5 مرتبہ اس کو رب سے ملنا ہے. اور معاملات تو روزانہ اس کو 100 آدمیوں سے ملاقات کرنی ہے، 100 آدمیوں سے ملنا ہے. عبادت تو اگر زکوٰۃ کی ہے تو سال میں 1 بار آئے گی، حج ہے تو زندگی میں 1 بار آئے گا. لیکن یہاں تو معاملات کی تو یہ بات ہے کہ گھر بھی معاملات ہیں، گھر سے باہر نکلتا ہے، بازار میں جاتا ہے، وہاں معاملات ہیں، اپنے دفتر میں جاتا ہے، وہاں معاملات ہیں، سفر میں جاتا ہے، وہاں معاملات ہیں. تو معاملات جب ہمارے درست نہیں ہوں گے تو آپس میں اختلافات اور لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوں گے. اور یاد رکھیے معاملہ ایک ایسی چیز ہے، اگر ایک آدمی معاملے کا صاف نہیں ہے اس کی دینداری نامکمل ہے، نامکمل ہے. وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ چاشت اوابین کا پابند بھی ہے، وہ تلاوت کا بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن اگر اس کے معاملات صاف نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا دینداری کے اندر نقص ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق واقعہ آتا ہے، ایک آدمی نے آ کے ان سے کہا کہ فلاں آدمی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا انسان ہے. تو ارشاد فرمایا کبھی سفر ہوا اس کے ساتھ، کبھی آپ نے سفر کیا؟ کہا نہیں کیا. کہا کبھی اس نے کوئی آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں، معاملہ بھی نہیں کیا. کہا پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ اچھا آدمی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے. اگر معاملات میں وہ انسان صاف ہے، اچھا ہے، کھڑا ہے تو سمجھ لو کہ باقی معاملات میں بھی وہ ٹھیک ہوگا، عبادات بھی اس کی اچھی ہوں گی. اور معاملات کے لیے تو بڑے ایمان کی ضرورت ہے، مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. نماز کے لیے ادنا سا ایمان، تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے، وہ آدمی کو نماز پر، عبادات پر تیار کر لیتا ہے. اور اس کے بعد اگلا جو ایمان آتا ہے وہ معاشرت والا ایمان ہے، معاشرت اخلاق والا ایمان ہے. اس کے بعد معاملات والا ایمان ہے، اس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی نمازی تو ہے، نمازی تو ہے، بہت اہتمام سے نماز پڑھتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے بڑا ترش مزاج، سخت مزاج آدمی ہے. تو یہی پتہ چلے گا کہ جناب نمازی تو صاحب ہیں لیکن ابھی اخلاق والا ایمان ان کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ جناب آدمی نمازی بھی ہے، اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن معاملات کا صاف نہیں ہے، معاملات کا ٹھیک نہیں ہے. معلوم یہ چلا کہ معاملات کے لیے اور بڑے ایمان کی ضرورت ہے. اور معاملات کے بعد آخری درجہ جو آتا ہے وہ سیاست کا آتا ہے. سیاست کے لیے پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے ہوتا ہے.
اس لیے کہ جب انسان کے سامنے ملک اور کشور سامنے آ جائے اور اس موقع پر انسان کا ایمان برقرار رہ جائے، یہ صحابہ کی صفات تھی کہ سب کچھ آنے کے باوجود بھی ایمان برقرار ہے، ایمان نہیں چھنتا تھا، ایمان ضائع نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اپنے معاملات کو بھی ٹھیک رکھا کریں۔ اسی طرح سے ایک اور سبب بھی ہمارے درمیان میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بخل پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے اس سبب کو بہت سخت مذمت سے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو اور بربادی ہو۔ کون؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ بخل کی انتہا ہو گئی، کنجوسی کی انتہا ہو گئی۔ مال خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے، وہ آ کے کوئی برتن اس سے مانگ لیتا ہے تو وہ بھی دینے کا سے انکار کر دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو کسی دوسرے کے استعمال کرنے سے نہ خراب ہوتی ہیں، نہ پھٹتی ہیں، نہ گھٹتی ہیں، نہ نقصان آتا ہے، لیکن پھر بھی اگر استعمال کے لیے نہیں دیتا تو ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی بڑا ہی خسارے میں ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے مثال دے کے ارشاد فرمایا، وہ اس زمانے کی بات ہے، آج کل کے ماحول میں آپ اپنے حساب سے چیزیں دیکھ لیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے چھری مانگ لیتا ہے، نہیں دیتا، یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ اس خسارے کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے پھاوڑا مانگ لیتا ہے، نہیں دیتا، اس میں وہ داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے رسی مانگ لیتا ہے ڈول کھینچنے کے لیے اور وہ نہیں دیتا تو ارشاد فرمایا وہ اس وعید کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ وہ روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو منع کر رہا ہے۔ یہ بخل کا بہت گھٹیا درجہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اڑوس پڑوس میں ایسا ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، انسان کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے گھر میں موجود ہو، کبھی آپ کو اڑوس سے پڑوس سے مدد لینی پڑتی ہے، لیکن اڑوس پڑوس والوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں وسعت کا مظاہرہ کریں اور جو ہم چیز پڑوس والوں سے لے کے آئے ہیں، مانگ کر لائے ہیں، اس چیز پر قبضہ نہ کریں، اس کو امانت سمجھیں۔ یہ بھی بڑا نقصان ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب وہ چیز تو ہم مانگ کے لے آئے ہیں لیکن ہم نے لا کے گھر میں رکھی، بچوں نے توڑ دی، اور پھر جب بچوں نے توڑ دی اگلے کو یاد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یاد نہیں ہے، اس کو یاد نہیں ہے، بس جانے دو، حالانکہ ابھی تو جانے دو، آخرت میں کون جانے دے گا؟ آخرت میں کون جانے دے گا؟ یہ تو معاملات وہاں پتہ چلیں گے۔ بڑا حساس معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے کا خاص خیال رکھا جائے۔ اول تو چیز ہم جب کسی سے لے کے آئیں تو اس کو اسی طرح سے استعمال کر کے واپس کریں، اور اگر وہ چیز ہمارے پاس ضائع ہو جاتی ہے تو وہ امانت ہے، امانت، وہ عاریت ہم لے کے آئے ہیں، امانت، اگر وہ ضائع ہو گئی ہے تو ہم یا تو اس سے معاف کرائیں اور یا اس کو اس کا بدل دیں اسے، ورنہ قیامت کے دن یہ چیز دینی پڑے گی، یہ امانتیں قیامت کے دن پوچھی جائیں گی۔ کہا جائے گا وہ دنیا میں جو تو نے فلاں عزیز سے امانت لی تھی اور فلاں چیز تو نے ضرورت کے طور پر مانگی تھی، لے آیا تھا، اس کو تو نے ضائع کر دیا، واپس نہیں کیا، تو آج لے دو اس کو، ورنہ نیکیاں دینی پڑے گی۔ یہ کہے گا کہاں ہے تو اللہ پاک کی جانب سے جواب آئے گا جہنم میں پڑی ہوئی ہے، جاؤ لے آؤ۔ چنانچہ یہ جائے گا، اس امانت کو اٹھائے گا، نظر آئے گی اور جہنم کے اوپر چڑھتا چڑھتا آخر میں آئے گا، پھر ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور نیچے گر جائے گا، پھر فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے، جاؤ نکالو، پھر نکالے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر فرشتے ہاتھ سے چھڑوا دیں گے، اسی طرح سے مسلسل اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، تو استعمال کی چیزیں دینی چاہیے، اور اگر لیں تو پھر لینے کے بعد انہیں واپس بھی کرنا چاہیے، واپسی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اگر واپس نہیں دیں گے تو پوچھے جائیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت باریک بات لکھی ہے، دیکھیں شریعت کا کیسا مزاج ہے کہ انسان کے احساسات کی کتنی رعایت رکھی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آدمی کھانا بھیجتا ہے، کھانے کی کوئی چیز بھیجتا ہے، اپنے برتن میں بھیجتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس نے جو وہ کھانا آپ کو دیا ہے وہ تو آپ کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور اگر ایک آدمی مستحق ہے تو صدقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا جس برتن میں ڈال کے دیا ہے وہ برتن استعمال کرنے کی اجازت اس نے نہیں دی ہے، لہذا اگر یہ آدمی اس برتن میں اس کی اجازت کے بغیر کھاتا ہے تو فرمایا کہ یہ پھر اس کی خیانت شمار کی جائے گی۔
ہاں ایک صورت یہ لکھی ہے، فرمایا وہ ایسی چیز اگر لے کے آتا ہے کہ اگر اس کو آپ اپنے برتن میں ڈالیں گے تو اس کا مزہ خراب ہو جائے گا یا اس کی ترتیب خراب ہو جائے گی، تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر عرف میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اسی برتن کے اندر کھانے کو میں برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے برتن میں ڈالنے کی وجہ سے خرابی اس میں نہیں پیدا ہوتی، تو ارشاد فرمایا کہ دوسرے کا برتن استعمال نہ کیا جائے۔ اب تو گرم بھی اسی میں ہو رہا ہے، کھایا بھی اسی میں جا رہا ہے، اور سارے مسائل اسی میں ہو رہے ہیں، کتنا کسی کا نقصان۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان بنیادوں کو ہم سامنے رکھیں، دیکھیں دین ہمیں یہ چیزیں بھی سکھاتا ہے، یہ آداب سکھاتا ہے کہ ان آداب کی آپ رعایت رکھیں تاکہ سکون اور اطمینان سے زندگی گزرے۔ آج ان آداب کی رعایت نہیں ہے، تو یہ بھی سبب ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو نہ دینا، اس سے بھی آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا ایک سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دو آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تیسرا آدمی ان دونوں کی اجازت کے بغیر بیچ میں آ کے حائل ہو جاتا ہے، فرمایا یہ بھی جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر ہوتا ہے، کوئی آدمی خاص بات کر رہا ہے، اسے ناگوار گزرے گا کہ بھائی کیوں بیچ میں دخل اندازی کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی زبردست تعلیمات ہیں، یہاں تک بتایا کہ جب آپ سفر میں ہوں اور آپ 3 آدمی ہوں تو فرمایا ایسا مت کرنا کہ 2 ایک طرف ہو جائیں، ایک طرف ہو جائے، ایسا نہ کرنا۔ 2 آپس میں تنہائی مت اختیار کرنا، اس لیے کہ تم ایسا کرو گے تو تیسرے کے دل میں ضرور نفرت پیدا ہوگی، تیسرے کے دل میں شیطان ضرور وسوسے ڈالے گا، اور اگر تم نے کوئی جناب اس کے کان میں بات کر دی تو شیطان ضرور وسوسہ اور خیال ڈالے گا کہ اس نے تو میرے خلاف ہی کوئی بات کی ہوگی، اس نے تو کوئی میری برائی بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احساسات کی رعایت رکھنے کا کہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، خیالات رکھا کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو۔ اور اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے کہ جو پیچھے سے آئے اور گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آئے اور بیچ میں آ کے بیٹھ جائے۔ آپ علیہ السلام نے سخت لعنت فرمائی ہے، سخت ڈانٹا ہے۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسا کرنے سے آپس میں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسا کرنے سے آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں وہ اسباب اختیار کریں کہ جن اسباب سے بغض پیدا ہو؟ ہم کیوں وہ اسباب اختیار کریں کہ جن اسباب سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں؟ اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے غیروں سے، دوستوں سے، احباب سے، دوسروں سے ایسی بے جا توقعات رکھتے ہیں کہ ان توقعات کے نتیجے میں جب سامنے والا اس ہماری توقع پر پورا نہیں اترتا تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ایک شادی ہوتی ہے، اب شادی کے موقع پر جناب ہم نے اسے جو گفٹ دیا تھا اور وہ اچھا خاصا گفٹ تھا، اور ہمیں توقع تھی کہ جناب جب میرے یہاں شادی ہوگی، بیٹی کا موقع آئے گا تو مجھے اس سے اچھا دے گا، ہم نے بڑی توقع باندھی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ سوچا کہ بھائی اس کی آمدنی مجھ سے اچھی ہے، میں نے اسے 1000 روپیہ دیا تھا، اس کو تو ضرور 1500 دینا چاہیے، جب وہ اس سے کم کرے گا تو ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ دیکھیں اللہ پاک نے کیا ضابطہ ارشاد فرمایا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ یہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو مال دیتے ہو، ایسے مواقع پر تم مال دیتے ہو اور تمہارے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ واپس لوٹایا جائے اور جناب مجھے دگنا دیا جائے، تو فرمایا فلا یربو عند اللہ، اس میں برکتیں نہیں آتی، اس میں خیریں نہیں آتی، یہ بڑھے گا نہیں۔ ہاں فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جب تم دوسرے کو مال دیتے ہو اس نیت سے کہ مسلمان بھائی ہے، اس کی دل جوئی ہو جائے، اس کا کام بن جائے، اس کے ساتھ تم تعاون کرتے ہو اخلاص کے ساتھ، دل کی پاکی کے ساتھ، فرمایا فاولئک هم المضعفون، اس پر اللہ پاک آپ کو دگنا اجر لوٹائیں گے، دگنا واپس کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب صدقہ بھی کیا تھا لیکن مال میں پتہ نہیں برکت کیوں نہیں ہوتی۔ بھائی صدقہ جو ہم نے کیا تو تھا لیکن نیت فاسد تھی، نیت غلط تھی، نیت خراب تھی، دکھلاوا کی نیت ہے تو بھی نیت فاسد ہو گئی ہے۔ کسی کے ساتھ تعاون کیا، فاسد نیت سے تعاون کیا تو بھی اس پر اجر نہیں ملے گا۔ ضعف اور دگنے کا جو وعدہ ہے وہ اس پر نہیں ہے، وہ جب ہے کہ جب خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں اسی کو نیوتا بھی کہا جاتا ہے، کہ ایسی تقریبات کے اندر اپنے دینے کو لازم سمجھنا کہ میں نہیں دوں گا تو وہ برا منائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر میں نہیں دوں گا تو وہ کیا کہے گا، یہ برا منائے گا۔ دیکھیں یہ اللہ پاک کے یہاں ناجائز ہے، اور جب یہ ناجائز ہے تو اس چیز کا پھر کھانا بھی ناجائز ہے، اس کو استعمال بھی نہ کیا جائے۔
ہاں آپ اس لیے اگر دیتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی ہے اور جناب اس کی خوشی کے موقع پر میں بھی کچھ ساتھ شریک ہو جاؤں تو یہ خیر کی بات ہے، یہ اجر کی بات ہے، اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم ان معاملات کی رعایت رکھتے ہیں، ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ جب دو تو اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعطى للہ، جس نے دیا اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، اور واحب للہ، محبت کی تو بھی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ تو ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو ہم مکمل کریں، اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں، اپنی اولادوں میں بھی انصاف سے کام لیں، اور روزمرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کو دیتے رہا کریں، اس میں بخل نہ کریں۔ اور اگر سامنے والا وہ ہماری چیز برباد کر دیتا ہے، تجربہ ہے کہ اس نے چیز کو ضائع کر دیا ہے، تو پھر آپ روک سکتے ہیں، آپ نہیں بھی دیکھ سکتے، آپ کی مرضی ہے، لیکن بہرحال اس بات کی کوشش کی جائے کہ اپنے معاملات کو درست رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔